الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لفظی ترجمہ. انما بے شک المؤمنون مومن تو الذین وہ لوگ ہیں آمنو جو ایمان لاتے ہیں آمنو جو ایمان لائے باللہ اللہ پر ورسولہ اور اس کے رسول پر ثم پھر لم نہیں یرتابو وہ شک میں پڑے و اور جاہدو انہوں نے جہاد کیا بی اموالہم اپنے مالوں کے ساتھ و اور انفسہم اپنی جانوں کے ساتھ فی میں سبیل اللہ اللہ کے راستے میں یعنی فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں اولئک یہی لوگ ہیں ہم وہ الصادقون جو سچے ہیں قل کہہ دیجئے اتعلمون کیا تم بتاتے ہو اللہ اللہ کو بدینکم اپنا دین واللہ اور اللہ یعلم وہ جانتا ہے ما جو کچھ فی السماواتی آسمانوں میں ہے فی کا مطلب میں ہوتا ہے فی السماواتی آسمانوں میں ہے وما اور جو فی الارض زمین میں ہے یہ چل رہا ہے واللہ اور اللہ بکلی ہر شیء چیز کا علیم خوب علم رکھنے والا ہے یمنون وہ احسان جتاتے ہیں علیکا آپ پر ان کے اسلموا وہ اسلام لے آئے قل کہہ دیجئے لا تمنو نہ تم احسان جتاؤ علیہ مجھ پر اسلامکم اپنے اسلام کا بلکہ اللہ اللہ یمنو وہ احسان کرتا ہے علیکم تم پر ان کے ہداکم اس نے ہدایت دی تمہیں للایمانی ایمان کے لیے ان اگر کن تم ہو تم صادقین سچے ان بے شک اللہ اللہ یعلم وہ جانتا ہے غیبہ غیب السماواتی آسمانوں والارضی اور زمین کے واللہ اور اللہ بصیرم خوب دیکھنے والا ہے بما اسے جو تعملون تم عمل کرتے ہو. یہ تو تھی سورۃ الحجرات کی آخری 4 آیات، اور یہ جو آخری 4 آیات تھی اس کا بیسکلی تعلق وہ لاسٹ والی جو ہم نے کی تھی آیت نمبر 14 قالت الاعراب آمنا والی آیت سے ہی ہے. اسی کا بیک گراؤنڈ ہے یہ سارے، کہ وہ جو بدوی قبیلے کے لوگ تھے جن کو کہا جا رہا تھا نا قالت الاعراب آمنا، کہ بدوؤں نے کیا کہا تھا کہ ہم ایمان لے آئے، تو ان کے بارے میں ہی یہ اگلی 4 آیات بھی ہیں کہ یہ جو ایمان لائے تھے، جو کہہ رہے تھے ہم ایمان لائے تھے، کچھ قبیلوں سے ان کا تعلق تھا، یہ اپنے نفاق کی وجہ سے ایک غزوہ میں شریک نہیں ہوئے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوہ سے واپس آئے تو یہ آ گئے کہ سوری کرنے لگ گئے، استغفار کرنے لگ گئے. سورۃ احزاب میں بھی ان کا ذکر ہوا تھا کہ یہ کلمہ پڑھ کر مسلمان تو ہو گئے، لیکن کیا وجہ تھی ان کے مسلمان ہونے کی؟ ایمان ان کے دلوں میں راسخ نہیں تھا، بلکہ یہ چاہ رہے تھے کہ کوئی ان کو صدقات میں سے یا مال غنیمت میں سے کوئی چیز جو ہے وہ دے دی جائے. اسی کا یہاں پہ آگے بھی یہ پوری تینوں 4 آیات میں انہی کا ذکر ہے کہ مومنوں اور منافقوں کا ایک طرح سے
آپس میں ان کا نا کمپیریزن بھی کیا جا رہا ہے کہ حقیقی مومن کون ہوتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ منافق تھے نا ایک طرح سے، کہ زبان سے تو انہوں نے کہا ایمان لے آئے، لیکن اسی آیت میں آیت نمبر 14 میں آپ نے پڑھا ہوگا قُل لَمْ تُؤْمِنُوا، کہہ دو کہ ہم ایمان نہیں لائے، وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، بلکہ یہ کہو کہ ہم مسلمان ہوئے ہیں. آپ ایمان نہیں لائے بلکہ مسلمان ہوئے. تو اس آیت سے یہ بھی پتہ چل رہا تھا کہ ایمان اور اسلام دو الگ الگ چیزیں. اب یہاں پہ اس آیت میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ حقیقی مومن کون ہوتا ہے. وہ نہیں ہوتا جو صرف زبان سے اس نے کہہ دیا میں اسلام لایا کیونکہ اس کو کچھ پروفٹ چاہیے تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صدقات کی مد میں یا مال غنیمت کی مد میں، اس کو اپنی مفلسی دور کرنی تھی یا اس کو اپنے قبیلے کے لیے کچھ چیزیں چاہیے تھیں، تو اس لیے اس نے کہا کہ میں تو اسلام لے آیا ہوں. لیکن حقیقی مومن وہ ہوتا ہے جو کہ اپنے جاہدوا، مائک میوٹ کریں، بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اپنے مالوں اور جان کے ساتھ جہاد بھی کرتا ہے. یہ سچے مومن ہوتے ہیں، مفاد پرست نہیں ہوتے، مفاد پرست نہیں ہوتے. لہٰذا جو اللہ اور اس کا رسول کہتا ہے اس کی فوراً اطاعت کرتے ہیں، اور جب وقت پڑتا ہے تو اپنے جان و مال کی قربانیاں بھی پیش کرتے ہیں، اور منافقوں کی طرح ہیلے بہانوں سے کام نہیں لیتے، صحیح طرح سے ان کے دل میں ایمان راسخ ہوتا ہے. ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے یہ کہا تھا نا کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، اور لوگ تو آپ کے پاس، آپ کو تو مطلب جہاد کرنا پڑ رہا تھا، جنگ کر کے لوگوں کو آپ اسلام کی طرف لے کے آئے تھے، ہم تو خود بخود آ گئے ہیں آپ کے پاس اور اسلام لے آئے ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہہ دیجئے کہ کیا تم احسان جتا رہے ہو میرے اوپر، ہمارے مطلب میرے پہ احسان کر رہے ہو اگر تم اسلام لے آئے ہو. اسلام بلکہ اللہ تعالیٰ نے تم پہ احسان کیا کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، تمہیں ایمان سے نوازا، یہ اللہ تعالیٰ کا تم پہ احسان تھا. اور اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں. یہ جو تم کہہ رہے ہو نا کہ ہم مسلمان ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ تم کس طرح اپنا حصہ طلب کرنا چاہ رہے ہو، یا اپنے جان و مال کی حفاظت چاہ رہے ہو کہ تم پہ کوئی چڑھائی نہ کرے. تو یہ اصل میں چڑھتے سورج کو سلام کرنے کے مترادف تھا. اسلام لا کر تم اپنا حصہ طلب کرنا چاہ رہے تھے. اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اور جو کچھ زمین اور آسمان میں. اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں کہ تم کیا چاہ رہے تھے. تو یہ تھی سورۃ الحجرات. بہت کچھ اس چیز سے سیکھا. آپ لوگوں نے پتہ ہے کیا ہوم ورک کرنا ہے، ایک کہ آپ نے نا پوائنٹس کی صورت میں 1 2 3 4 5 6 کر کے پوائنٹس نوٹ کرنے ہیں کہ اس میں کون سے، کیونکہ زیادہ تر اس صورت میں ڈونٹس کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا. تو اس کو نا کاؤنٹ کر کے ایک ڈونٹ والی لسٹ بنا لیں کہ نمبر 1 پہ کیا نہیں کرنا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آواز اونچی نہیں کرنی تھی. پھر 2 پہ کیا آیا تھا، 3 پہ کیا آیا، 4 پہ کیا آیا. یوں کر کے نا آپ نے ایک لسٹ پریپیئر کرنی ہے کہ اس میں کس کس چیز سے منع کیا گیا تھا. بیسیکلی اس میں ڈونٹس کی زیادہ بات ہوئی ہے کہ یہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے. اچھا جی، السلام اب ہم علیکم میم، تھوڑا سا ریپیٹ کر دیں پلیز، میرا نیٹ نہیں تھا میم. کیا ریپیٹ کر دوں؟ میم جو کچھ آج پڑھایا ہے میں نے تو ساری کلاس ہی مس کر دی. بیٹا ہم نے تو لفظی ترجمہ کیا ہے، لفظی ترجمہ ریپیٹ کروں؟ جی کر دیں میم، اب وہی اگر میرے حصے میں آتا ہے تو. اچھا چلے میں کوشش کرتی ہوں. لفظی ترجمہ آپ نوٹ کرتی ہیں یا میں صرف با محاورہ ترجمہ کر دوں؟ با محاورہ ترجمہ بتا دوں یا پھر لفظی ترجمہ ہی بتاؤں؟ محاورہ ترجمہ بتا دیجیے میم جی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. آیت نمبر 15 سے ہم نے پڑھنا تھا. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ. ہاں جی، اس کا کیا ترجمہ تھا؟ حقیقی مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، پھر شک میں نہیں پڑے، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور اپنے مالوں اور جان کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا. اولئک ھم الصادقون، یہی لوگ جو ہیں یہ سچے مسلمان ہیں، سچے ہیں. اور اس کے بعد ہے قل اتعلمون اللہ بدینکم، کیا تم اللہ کو اپنی دینداری جتلاتے ہو، اللہ تعالیٰ پہ احسان جتا رہے ہو. واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، حالانکہ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں ہے. واللہ بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے.
یمنون علیک ان اسلموا، وہ آپ پر احسان دھرتے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے. قل، کہہ دیجئے، لا تمنوا علی اسلامکم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اپنے اسلام لانے کا احسان مجھ پر نہ جتاؤ. بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ کا احسان ہے تم پر، ان ہداکم، کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، للایمانی، ایمان کے ساتھ. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو تم اللہ پہ ہی احسان جتاؤ کہ اس نے تمہیں ایمان کے ساتھ ہدایت دی. ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کے سب پوشیدہ چیزوں کو، سب غیبوں کو جانتا ہے. واللہ بصیر بما تعملون، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اسے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اور میں یہ بتا رہی تھی کہ یہ آیت بیسیکلی یہ تھی، چاروں آیات جو لاسٹ والی تھیں یہ اس 14 والی آیت کے ہی اس میں آ رہی ہیں پس منظر میں. وہ 14 والی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ اعراب، یہ جو جن کو اعراب کہا گیا نا، یعنی کہ دیہاتی لوگ جو تھے، وہ آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، ایمان لے آئے ہیں. اور اب آپ کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے آگے سے کہا قل لم تؤمنوا، تم ان سے کہو کہ ایمان، یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں، قولوا اسلمنا، بلکہ یہ کہو ہم اسلام لے آئے ہیں. تو ایمان ان کے دلوں میں راسخ نہیں تھا، ان کے دلوں میں ایمان نہیں پہنچا ہوا تھا. تو یہاں سے شاید سے یہ سیکھا ہم نے کہ ایمان اور اسلام فرق چیزوں کا نام ہے. اور اس میں ایک حدیث بھی کو میں نے پڑھی تھی، ایک مائک میوٹ کریں، کہ حدیث جبرائیل اس کو کہا جاتا ہے. حدیث جبرائیل سے میں یہاں پہ آپ کو بتاتی ہوں کہ جب جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایمان کیا چیز ہے، تو آپ نے جواب دیا ایمان یہ ہے کہ اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا یقین رکھا جائے، اور اس بات کا بھی کہ مر کر دوبارہ زندہ ہونا ہے. اور جب جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اللہ کی عبادت کریں، اس کو کسی کا شریک نہ سمجھیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، روزے رکھیں. تو اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام کا تعلق بظاہر نہ ظاہری اعمال کے اوپر ہے، اور جو ایمان ہے نا وہ اصل میں دل کے اندر راسخ ہوتا ہے. اسی لیے اس آیت میں کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے 14 والی آیت میں کہا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ آپ ایمان نہیں لائے، بلکہ آپ یہ کہیں کہ میں مسلمان ہوں. تو اسی پس منظر میں اگلی آیات بھی آ رہی ہیں کہ اصل میں مومن وہ ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، اور پھر اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد بھی کرتے ہیں اگر ضرورت پڑے. اور آپ ان جو بدو تھے جنہوں نے آ کے کہا تھا کہ ہم ایمان لے آئے، ان سے کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کو اپنی دینداری جتا رہے ہو، کیا تم احسان جتا رہے ہو اللہ تعالیٰ کے اوپر آ کے کہ اس نے جو ہے وہ تمہیں، بلکہ تمہارا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے تم پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور اس نے تمہیں ایمان کی روشنی سے نوازا. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے تم پر، اور اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں کہ تمہارے دلوں کے اندر کیا تھا، تم کیوں آ کر اسلام لائے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ ہوتا تھا نا کہ جو قبیلہ اسلام نہیں لے کر آ رہا ہوتا تھا اس کے اوپر پہ لشکر کشی کی جاتی تھی، جہاد کیا جاتا تھا، اور ان کو یعنی کہ اسلام لانے کی دعوت دی جاتی تھی. تو انہوں نے آ کے کہا کہ آپ کو تو ہم سے جہاد نہیں کرنا پڑا، آپ کو تو ہم پہ لشکر کشی نہیں کرنی پڑی، ہم تو خود سے خود آ کر آپ کے پاس مسلمان ہو گئے ہیں، تو اب ہمیں دیں، فائدہ دیں، ہمیں صدقات میں سے حصہ دیں، ہمیں مال غنیمت میں سے حصہ دیں. بیسیکلی ان کو اپنے مفاد عزیز تھے کہ ہمارے قبیلہ جو ہے وہ سیف رہے، ہماری جانوں کی بھی حفاظت رہے، ہمارے مال کی بھی حفاظت رہے، اور ہمیں جو ہے وہ صدقات اور چیزوں میں سے حصہ بھی مل جائے، اور ہم زبانی جو ہے وہ اسلام لے آئیں گے، اور کسی کو کیا پتہ چلے گا، نماز پڑھ لیں گے، روزے رکھ لیں گے. لیکن دل کے اندر اسلام ایمان جو تھا وہ ابھی داخل نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ان کو بتا دیا کہ یہ دراصل اسلام لا کے احسان جتا رہے ہیں. اچھا جی، چلیں اس کی تجوید کی طرف چلتے ہیں. اس کے بعد میں نے ہوم ورک بتایا تھا شاہدہ کہ اس پوری صورت میں ہم نے بیسیکلی ڈونٹس کی لسٹ بنانی ہے ایز اے ہوم ورک، کہ کیا کیا چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے اس پوری صورت میں منع کیا ہے. آیت نمبر 1 سے شروع کر کے اینڈ تک لے کر آئیں کہ کون کون سی چیزیں. نمبر 1 پہ کس چیز سے منع کیا گیا، کہاں سے سٹارٹ ہو رہی تھی؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ سے، کہ اللہ اور اس کے رسول کے آگے قدم نہیں بڑھانا. پھر لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازیں اونچی نہیں کرنی. لا تجہروا بالقول، اپنی بات کو اونچا نہیں رکھنا. اور کس کس طرح سے کیا کیا چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں ڈونٹس کی پوری لسٹ ایک دی ہے کہ کیا نہیں کرنا ہے.
تو وہ ساری لسٹ ہم نے 1 2 3 4 کر کے بنانی ہے، ایک ایک آیت چیک کر کے کہ اس آیت میں کیا آ رہا ہے، لا تجسسوا، لا یغتب، کہاں کہاں سے کس طرح سے جو بھی چیزیں آئی تھی نا اس کی ساری لسٹ بنا لینی ہے۔ چلیں اس کی تجوید کی طرف چلتے ہیں۔ تجوید کے لیے بھی میں ایک چھوٹا سا آپ کو وہ دے دوں کہ ہم نے کیا کیا سیکھا ہے، کہ سب سے پہلے تو نا قرآن کو اردو سمجھ کے پڑھیے گا پلیز، تاکہ آپ کے لیے آسانی رہے اس میں۔ اس کو بہت مشکل بنا کے آپ نے اپنے سر پہ سوار نہیں کرنا۔ اور ہم نے سورۃ الحجرات شروع ہونے سے پہلے جو پی ڈی ایف پڑھا تھا، اس پی ڈی ایف میں ہم نے یہی پڑھا تھا کہ سارے جو الفابیٹس ہیں یہ اردو زبان کے الفابیٹس ہیں، سارے رولز جو ہیں چاہے وہ غنّے آ رہے ہیں، اخفاء آ رہا ہے، ادغام آ رہا ہے، اقلاب آ رہا ہے، شدیں آ رہی ہیں، جزم کے قاعدے ہیں، یہ سب قاعدے جو ہیں، یا زبر زیر پیش کا قاعدہ، حروف مدہ کا قاعدہ، یہ سب قاعدے وہی ہیں جو ہم اردو زبان میں روز استعمال کرتے ہیں، ہزاروں دفعہ، کروڑوں دفعہ، بلکہ ہماری بول چال میں یہ سب چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، جا رہی ہوتی ہیں، اور ہمیں اس کا ادراک ہی نہیں ہو رہا ہوتا، مطلب ہم اتنا فلو میں بولتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن جب قرآن مجید پڑھتے ہیں تو پھر ہم اٹکنے لگتے ہیں، اور ہم سے پڑھا نہیں جا رہا ہوتا، یا پھر یہ کہ ہم کچھ زیادہ ہی اس کو کیا کہتے ہیں، مخارج کو بہت زیادہ ظاہر کر کر کے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے بھی فلو ڈسٹرب ہوتا ہے اور خوبصورتی بھی ڈسٹرب ہوتی ہے۔ تو اس کو بالکل نارمل سا، نیچرل سا، ضرورت نہیں ہوتی یہ جو لے بنانا ہوتا ہے نا، یا جو اتار چڑھاؤ لے کے آنا ہوتا ہے، وہ سٹارٹنگ میں نہیں کرنا ہوتا، وہ ایک خاص فیز کے بعد اس کے اوپر آپ کام کر سکتے ہیں۔ سٹارٹنگ میں آپ نے اس کو جسٹ سیدھا سمپل، جیسے اردو ترجمہ پڑھتے ہیں نا، کوئی بھی اردو پیسج پڑھتے ہیں، جس بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اب میں اردو بولوں گی تو ایسے بولوں گی نا کہ میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان سے، اور میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان ہے۔ تو جب میں قرآن مجید بھی پڑھوں گی تو بھی میں اسی طرح پڑھوں گی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس طرح سے پڑھیں گی تو یہ آسان بھی رہے گا آپ کے لیے، اور خوبصورت بھی لگے گا۔ اور لے وغیرہ آپ نے تب بنانی ہوتی ہے جب آپ اس کے کچھ قاعدے سمجھ لیں، اس کے اپنے کچھ رولز ہوتے ہیں نا، کہ وہ آپ نے بے سرا نہیں ہونا ہوتا، آپ کو تھوڑی سی سر کی سمجھ ہو، آپ کو پتا ہو کہ اتار چڑھاؤ کیسے لے کے آیا جاتا ہے، پھر آپ نے لے بنانی ہوتی ہے۔ اس طرح نہیں بنانی ہوتی کہ جیسے میں لاسٹ ٹائم بھی کلاس میں منڈے کو کہہ رہی تھی کہ اس کی ویوز بنانی ہوتی ہیں۔ ویوز کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ نے جہاں جس اسکیل کے اوپر ایک آیت کو چھوڑا ہے، یا پھر یہ کہ آیت میں جہاں پہ کہیں وقف کیا ہے، اس وقف کے اوپر آپ نے جس اسکیل پہ چھوڑا ہے، آپ کوشش کریں کہ اگلی جہاں سے آپ آغاز کر رہے ہیں، چاہے وہ آیت کا درمیان ہو، چاہے وہ اگلی آیت ہو، اس کو اسی اسکیل سے اٹھائیں۔ یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے نیچے سے شروع کیا، اوپر جا کے چھوڑ دیا، پھر آگے سے شروع کیا تو پھر نیچے سے جا کے اوپر چھوڑ دیا، پھر اگلی پیسج پڑھا تو پھر نیچے سے جا کے اوپر چھوڑ دیا۔ نہیں، نیچے سے اوپر گئے ہیں تو پھر اوپر سے نیچے آئیں، پھر نیچے سے اوپر جائیں، پھر اوپر سے نیچے آئیں، تو اس طرح سے ویو کمپلیٹ ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک الگ سے ایک نالج ہے، اس آپ لوگوں نے اس کو فی الحال سادہ سادہ رکھنا ہے، جو بھی جن لوگوں نے بھی نئی تجوید پڑھی ہے، آپ نے اس کو سادہ سادہ پڑھنا ہے بالکل۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اس طرح سے آپ پڑھیں گے تو بھی خوبصورت لگے گا، آپ کسی کو پڑھائیں گے تو بھی خوبصورت لگے گا، سادہ سادہ سا۔ اچھا جی، چلیے آیت نمبر 15۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انما المؤمنون، ان جیسے کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا، نون شد کے اوپر ہمیشہ غنہ کرنا ہے، ایک الف کے برابر غنہ ہو جائے گا۔ ان مل، میم کو لام سے جوائن کر رہے ہیں، لام کے اوپر جزم ہے۔ لام ایسے حروف میں سے ہے جس کو ہلا کے نہیں پڑھنا ہوتا، یعنی آوازیں جو ہیں نہ تو ان کے اوپر چلانی ہوتی ہیں۔ لن عمر پہلے بھی بہت دفعہ بتایا میں نے، لام نون عین میم را، لن عمر، ان کے اوپر آوازیں نہ تو چلیں گی، نہ ہی ان کے اوپر آوازیں ایک دم سے رک جائیں گی، یعنی انما المؤمنون بھی نہیں کریں گے، اور انما المؤمنون بھی نہیں کریں گے۔ درمیانے حروف کہلاتے ہیں یہ، یعنی ان کے اوپر نہ آواز چلتی ہے نہ آواز رکتی ہے۔ انما المؤمنون
मुमिनूना, मीम के पास बाद जो है वो हमजा आ रहा है, हमजा साकिन है। साकिन हमजा को पढ़ने का तरीका मैंने पहले भी बताया था कि झटका हल्का सा आ जाता है। यानी क्यों आता है झटका? क्योंकि आवाज और सांस दोनों रुक जाते हैं इसके ऊपर ना आवाज चलती है ना सांस चलता है। तो फिर एकदम से जैसे हम ब्रेक लगाते हैं गाड़ी चलाते चलाते, सामने दीवार आ गई और आप एकदम से ब्रेक लगाएंगे तो आपको झटका लगेगा ना, तो बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे भी हल्का सा झटका सा आ जाएगा। मुमिनू, मुमिनू, नू क्या है? वाव मद्दा है, जैसे सूरज वैसे नू। मुमिनून लजीन, नून को आगे लाम के साथ ज्वाइन करें, लाम के ऊपर शद है, यानी कि दो लाम है, नून जबर लाम नल, लाम जबर ला। लाम जबरें जो है ना वो लंबी नहीं करनी है, नल्लाजीना नहीं होना चाहिए, नल्लजीन, नल्लजीन। जाल ऊपर वाले दो दांतों के किनारे से, जिन लोगों की ये गलती निकलती है वो प्रैक्टिस इसको बहुत अच्छे से करेंगे कि शीशे के सामने खड़े होके जुबान की नोक को ऊपर वाले दो दांतों के ऊपर लगाएं और जाल बोलें। सा, जाल, ज़ो, तीनों लेटर्स वहीं ऊपर वाले दो दांतों के किनारे से निकलते हैं। ज़ो जो है इनमें से वो मोटा है, जाल और सा बारीक है। नल्लज़ी, ज़ी क्या है? या मद्दा, जैसे करीब, गरीब, पानी, पीना, वैसे ही ज़ीना, पीना, ज़ीना। ठीक है ना, तो इसको इससे ज्यादा लंबा नहीं करना। मुमिनून अल्लज़ीना, अब नल्लज़ीना में लास्ट में क्या है? नून जबर न, ज़ी एक अलिफ लंबा था या मद्दा, और न क्या है? जबर। यानी जबर जो है वो हरूफ मद्दा के मुकाबले में आधी होगी ना, तो ज़ी के बराबर ना नहीं बोलना, ज़ी ना, ज़ी ना। ये क्या है? ये मैं ना बोल रही हूँ, नून जबर अलिफ ना बोल रही हूँ, तो ये ना नहीं है, न है, न, ज़ीन, ज़ीन। आमनु, आमनु में देखें आप, हमजा के ऊपर खड़ी जबर है, एक अलिफ लंबा हो गया, मीम के ऊपर सिर्फ जबर है, वो आ के मुकाबले में आदी है, आमनु। अब अगर हमजा के ऊपर सिर्फ जबर आती है, कहाँ पे पीछे जबर आ रही थी जिसको आप लोग लंबा कर रहे थे? अयुहिब्बू था, आयत नंबर 12 में, अयुहिब्बू। अब वो अयुहिब्बू है और ये आमनु है, अब वो वाला और ये वाला आ एक जैसे नहीं है, उसको आप आयुहिब्बू करेंगे तो इसको क्या करेंगे फिर? जबर को आधा रखना है अलिफ के बराबर मुकाबले में, ये आमनु है तो आ ये हो गया, तो वो क्या था? था, आ नहीं था वो, अ। जबरें ब त स है, ब त स ज ह ख ये है जबर, और बा ता सा ज हा ख ये अलिफ। आमनु म की हरकत आधी हो जाएगी, नू एक अलिफ लंबा वाव मद्दा है। बिल्लाही लफ्ज जलाला, इसको बारीक रखेंगे, क्यों? क्योंकि इससे पहले जेर है, लफ्ज जलाला से पहले जेर हो तो क्या होता है? माइक म्यूट रखें। लफ्ज जलाला से पहले जेर हो तो क्या करते हैं? लफ्ज जलाला को बारीक पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पे बिल्लाही, लाम को मोटा नहीं करना, व रसूली ही, वाओ पे होंठ गोल, रॉ मोटी है जबर के साथ है, रसूली ही लास्ट में क्या आ रहा है? खड़ी जेर। अगर यहाँ पे वक्फ करते हैं, जो आप कर सकते हैं क्योंकि आयत इससे आगे लंबी पढ़ेंगे तो फिर आपके पास वक्फ की कोई जगह नहीं बचती, या तो यरताबू तक लेकर आएंगे यहाँ पे रसूली पे वक्फ कर लें। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूली, यहाँ पे वक्फ कर लें। सुम्मा लम यरताबू, सुम्मा का मतलब फिर होता है, और फिर इसके आगे बात जो है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, बेशक वो लोग जो ईमान लाए अल्लाह पर, उसके रसूल पर, सुम्मा लम यरताबू, फिर उन्होंने शक भी नहीं किया और जहाद किया अपने अम्वाल के साथ और अपनी जानों के साथ, तो आप रसूली पे वक्फ कर सकते हैं। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूली, जब हा पे वक्फ करेंगे तो हा साकिन हो जाएगी, हल्की सी हा की सिर्फ आवाज आनी चाहिए, इसके अलावा हरकत खत्म हो जाएगी। सुम्मा सा, जैसे मैंने पहले बताया, जाल, सा और वो तीनों ऊपर वाले दो दांतों के किनारे से निकलेंगे। सा के लिए भी आप शीशे के सामने, जिन लोगों की ये गलती निकलती है उनको शीशे के सामने इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सुम्मा मीम के ऊपर शद है, मीम शद के ऊपर हमेशा गुन्ना होता है, सुम्मा एक अलिफ के बराबर गुन्ना करेंगे और मीम की जबर को छोटा सा पढ़ना है। सुम्मा, सुम्मा नहीं होना चाहिए, सुम्मा म, जैसे पहले बताया
अबतस ये जबर है, तुम ये जबर है, सुम्मा लम, लाम जबर मीम, लम मीम की जो मीम जो साकिन है इसके ऊपर कोई यहाँ पे रूल फॉलो नहीं हो रहा है, सादा मीम पढ़ना है, बगैर गुन्ना के पढ़ना है, क्योंकि मीम साकिन के बाद ना तो बा है ना मीम है, मीम के बाद मीम साकिन के बाद बा आती है या मीम आता है तब गुन्ना होता है, तो यहाँ पे लम नहीं करेंगे, आवाज को चलाएंगे नहीं। सुम्मा लम यरताबू, यर क्या है, रॉ यहाँ पे मोटी हो जाएगी क्योंकि पीछे जबर थी। हमने पढ़ा रॉ साकिन के कवायद में कि रॉ अगर साकिन होती है तो पीछे वाली हरकत चेक कर लेते हैं, पीछे जबर हो या पेश हो तो रॉ मोटी कर लेते हैं। यर, रॉ मोटी हो गई। ताबू, अब ता और बू दोनों एक जितनी लेंथ है, ता अलिफ मद्दा बू वाव मद्दा। यर ताबू, वजाहदू, वो सिंगल हरकत है, होंठ गोल। जा एक अलिफ लंबा है क्योंकि जीम के ऊपर खड़ी जबर है। हा फिर सिंगल हरकत है। जाहदू, हदू, दू अगेन वाव मद्दा एक अलिफ लंबा। वजाहदू, दू एक अलिफ लंबा है। बी अमवालिहिम, बी सिंगल हरकत, अम मीम को जमा के आवाज को चलाना नहीं है। वालिहिम वाव के ऊपर खड़ी जबर है एक अलिफ लंबा गोल होंठों के साथ। बी अमवालिहिम, लिहिम सिंगल हरकत है, ली लंबा नहीं करना। हिम मीम को जमा के। व अनफुसिहिम, व अनफुसिहिम, अन पे इख्फा हो रहा है, नून साकिन के बाद फा आ रही है। फा जो है वो ना तो हरूफ हल्की में से है ना यरमलून में से है, तो यहाँ पे ना इदगाम हो रहा है ना इजहार हो रहा है ना इकलाब हो रहा है, बल्कि यहाँ पे इख्फा होगा, नून को छुपा के पढ़ेंगे। अनफुसिहिम, व अनफुसिहिम, फी एक अलिफ लंबा, सबीलिल्लाह, फी सबीलिल्लाह। अच्छा, अब सुम्मा से लेके सबीलिल्लाह तक अगर आप आ सकते हैं इजीली तो ठीक है, वरना फिर आप क्या करें, अमवालिहिम पे रुक जाएं। सुम्मा लम यरताबू वजाहदू बि अमवालिहिम, यहाँ पे रुक सकते हैं। व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह, कोशिश करें कि फी सबीलिल्लाह तक ही इसको ले आएं तो बेहतर है, ताकि वो एक तरह से मतलब पूरी तरह से वाज़ेह हो जाएगा। उलाइका मद है, हमजा की वजह से आ रही है, दो अलिफ लंबी हो जाएगी, चार हरकत या दो अलिफ। व उलाइका, उलाइका हुमुस्सादिकून, हुमुस्सादिकून, हु सिंगल हरकत, मीम को आगे सौद से जोड़ रहे हैं, सौद के ऊपर शद है, सौद मोटा हर्फ है, भरा हुआ हर्फ है और इसके ऊपर खड़ी जबर भी है। मोटा पढ़ेंगे, भरा हुआ पढ़ेंगे और इसकी जो खड़ी जबर जो एक अलिफ हमने लंबा करना है वहां तक इसको मोटा ही रखेंगे। सौ, सौ, स्वा नहीं करना, सौदिकून, हुमुस्सादिकून। अब यहाँ पे कून के ऊपर हम वक्फ कर रहे हैं तो मद्दे आरिज लगा सकते हैं, नून साकिन हो रहा है, पीछे हरूफे मद्दा में से वाव मद्दा आ रही है, तो यहाँ पे हम मद्दे आरिज लगाएंगे जिसको हम 3 से 4 अलिफ लंबा कर सकते हैं। उलाइका हुमुस्सादिकून। कुल जमा के लाम को, कुल अतुअल्लिमून अल्लाह, अतु, अब ये यहाँ पे हमजा आ रहा है स्टार्ट में, अब ये आमनू की तरह आतुअल्लिमूना प्लीज कोई ना करे इसको। आमनू एक मिसाल रख लें कि वो वाला हमजा हमने लंबा करना था, अब अगर हमजा के ऊपर सिंगल हरकत आती है जैसे यहाँ पे है अतुअल्लिमू, अतुअल्लिमू में हम इसको लंबा नहीं कर सकते, बोलना है इसको, तुअल्लिमूना, तुअल्ली आइन के लिए नरमी के साथ जुबान को पीछे भेजेंगे सॉफ्टली, और लाम के ऊपर आपको शद नजर आ रही है, अल्ली, अल्लिमू, मीम पेश वाव मू, वाव मद्दा एक अलिफ लंबा, नल्लाह, लफ्ज जलाला यहाँ पे मोटा हो जाएगा क्योंकि नून के ऊपर जबर है। अतुअल्लिमूनल्लाह बिदीनिकुम, बिदीनिकुम, बी सिंगल हरकत, दी या मद्दा एक अलिफ लंबा, नी सिंगल हरकत, काफ पेश मीम कुम जमा के। अब यहाँ पे आप रुक सकती हैं बिदीनिकुम पे, कुल कह दीजिए अतुअल्लिमूनल्लाह बिदीनिकुम, और ये सवालिया अंदाज है इसका, ठीक है ना, क्या मतलब था इसका अभी मैंने बताया। अतुअल्लिमूना का क्या मतलब था,
کیا تم بتاتے ہو اللہ کو اپنے دین کے بارے میں؟ جی کیا تم علم سکھاتے ہو؟ اس کا یہ مطلب نہیں اتعلمونا تھا نا، اتعلمونا کیا تم بتاتے ہو. علم سکھانا بھی ٹھیک ہے، علم بیسکلی روٹ تو اس کو عین لام میم ہے. کیا تم علم سکھاتے ہو یا کیا تم بتاتے ہو، مطلب اگر ہم اس کو با محاورہ ترجمہ میں کریں تو بتاتے ہی آئے گا کہ کیا تم اللہ کو اپنے دین کے بارے میں بتاتے ہو. اب یہاں پہ اتعلمونا جب سکھانے سے سوالیہ بہتر ہے کیا تم علم دیتے ہو. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کیا تم علم دیتے ہو اللہ کو. نہیں یعنی دیکھیں نا، اپنے دین کے بارے میں جتا رہے تھے نا وہ احسان، تو ہم وہ علم دینا تو نہیں اس کو اس طرح سے کہہ سکتے نا، روٹ تو وہی ہے. لیکن با محاورہ ترجمہ میں اس کو یہی آئے گا نا کہ کیا تم اللہ کو بتا رہے ہو کہ تم ایمان لائے ہو، اپنے دین کے بارے میں اللہ کو بتا رہے ہو. اللہ کو پہلے سے نہیں پتا، آگے کیا آ رہا ہے، واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں. تو یہی لفظ زیادہ مناسب ہے کہ کیا تم اللہ کو اپنے دین کے بارے میں بتا رہے ہو، وہ پہلے سے جانتا ہے. تو میں کہنا یہاں پہ یہ چاہ رہی تھی کہ جب سوالیہ انداز اگر میں اس کا ترجمہ پڑھوں گی تو میں اس طرح بولوں گی نا کہ کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو اپنے دین کے بارے میں بتا رہے ہو. یہ انداز آ رہا ہے نا آپ کو، میرے اس سے پتہ چل رہا ہے کہ میں کچھ سوال کر رہی ہوں. اگر میں کہوں کیا تم اللہ کو اپنے دین کے بارے میں بتا رہے ہو، اور یا میں کہوں کیا تم اس اللہ میں کو ہم اپنے دین نرمی کے ہے. بارے میں بتا رہے ہو، جی ان دونوں میں سے کیا لہجہ زیادہ مزے کا ہے؟ جی دوسرے میم، والا. اس سے تقریباً متجسس لگ رہی ہیں کہ کیا آپ ایسا مطلب ایک سوال آپ. جی جب میم. ہوتا ہے تو آپ کی تجوید، جب آپ قرآن پڑھے ہوتے ہیں تب بھی تو پتہ چلنا چاہیے نا کہ ہاں سوالیہ انداز ہے. کوئی یہاں پہ سوال پوچھا جا رہا ہے، ہماری ایموشنز، ہماری فیلنگز، ترجمے کا عکس اگر اس میں نہیں آتا ہے تو وہ اس کی بیوٹی ہو ہی نہیں پائے گی نا. اگر آپ اس کو سیدھا سیدھا پڑھتے ہیں قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، اگر اس طرح سے پڑھیں گے تو وہ کیا ترجمہ اس کا سمجھ آ رہا ہے. ترجمہ سامنے رکھ کر پھر آپ اس کی پریکٹس کیا کریں کہ قل کے بعد ایک چھوٹا سا سلائٹ سا پوز کہ قل کہہ دیجئے أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ، کیا تم اللہ کو اپنا دین بتا رہے ہو، واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض. اس طرح سے اس کو پریکٹس کیجیے گا جہاں پہ بھی سوالیہ انداز آئے، یہاں پہ نہیں خالی لیکن جہاں پہ بھی آئے خوبصورت لگتا ہے اس طرح سے. اچھا جی، تعلمون اللہ لفظ جلالہ موٹا ہو گیا، بدینکم یہاں پہ آپ رک سکتے ہیں رکنا چاہیں تو، واللہ یعلم یہاں سے آپ آگے والارض تک جا کے ملا سکتے ہیں. واللہ یہاں پہ بھی لفظ جلالہ موٹا ہو رہا ہے واو کی زبر کی وجہ سے. یعلم نرمی کے ساتھ آئین کو نکالنا ہے، زبان کو پیچھے بھیج کے منہ کی پیش کو لمبا نہیں کرنا. یعلم ما فی السماوات، سماواتی، س سنگل حرکت، ماں اور وا دونوں کو ایک جتنا لمبا کرنا ہے. اکثر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں اس میں، اس ورڈ میں سماواتی میں، کہ سماواتی کہتے ہیں، سماواتی نہیں، سماواتی. ماں اور وا کی لینتھ سیم ہونی چاہیے. وما فی الارض، وما فی الارض یہاں پہ آپ رک جائیں. واد موٹا بھی ہے بھرا ہوا بھی ہے، یہاں پہ آپ وقف کریں، واد کو موٹا رکھ کے وقف کریں. وما فی الارض، واللہ اگین لفظ جلالہ موٹا پڑھا جائے گا. بیکلی لام کے اوپر شد ہے، با کی حرکت کو لمبا نہیں کرنا، لام کو جما کے بیکلی شیء علیم. شیء شین زبر یا شیء کیا ہے، یا لین ہے، جیسے گئی ویسے شیء. آگے ان حمزہ دو زیر ان، تنوین ہے، اور تنوین کے بعد نیکسٹ لیٹر کون سا آ رہا ہے، عین علیم کا. تو حروف ہلکی آ گئے، تو یہاں پہ کون سا قاعدہ ہوگا، اظہار ہو جائے گا، نون کو ظاہر کر دیں گے جو شیء کی تنوین میں چھپا ہوا ہے. شیء علیم، علیم کے اوپر آپ مد عارض لگا لیں گے. یمنون، یمنون، یا سنگل حرکت، نون کے اوپر شد ہے، شد پہ کیا ہوتا ہے، ایک الف کے برابر غنہ کرتے ہیں. یمنون، نون کی زبر کو لمبا نہیں کرنا. یمنون علیکا، فوراً آگے آئین کے اوپر جانا ہے. یمنون علیکا یہ نہیں ہونا چاہیے. اب جن بھی ورڈز کے لاسٹ پہ خالی زبر آ جاتی ہے نا، وہ بہت امکان ہوتا ہے اس چیز کا، اسپیشلی جن لوگوں کی یہ غلطی ہوتی ہے حرکات کی، وہ ضرور اس کو پھر یمنون علیکا ان اسلموا کریں گے.
ایسے نہیں پڑھنا اس کو. یمنون علیک ک اور ن پڑھنا ہے, ن ک علیک. لئی پھر سے یا لین آ رہی ہے جیسے پیچھے تھا شئی, ویسے یہاں پہ لئی. علیک ک سنگل حرکت ہے, چھوٹی سی آواز. یمنون علیک ان اسلموا. ان پہ کیا ہو رہا ہے؟ نون ساکن تھا, آگے حمزہ آ گیا اسلمو والا, تو کیا ہوا؟ اظہار ہو گیا. ان اسلمو ظاہر کر دیں گے نون کو. اسلمو یہاں پہ آپ رک سکتے ہیں. یمنون علیک ان اسلمو, کہ وہ احسان جتاتے ہیں آپ پر کہ وہ اسلام لے آئے. قل کہہ دیجئے, لا تمنو, لا تمنو, تمنو دو پیشیں آ رہی ہیں, تمنو نہیں کرنا, تمنو کرنا ہے. میم کے اوپر بھی پیش پڑنی ہے اور نون کے اوپر تو پیش ہے ہی, نون کے اوپر شد بھی ہے لہٰذا غنہ بھی ہوگا. تمنو, لا تمنو, قل لا تمنو, قل لا تمنو, ایک الف لمبا ہے. علیہ یا کے اوپر پھر شد آ رہی ہے, لام زبریہ, لئی یا زبریہ, مجھ پر. علیہ میرے پر, کیا تم احسان جتاؤ گے میرے پر, مجھ پر. اسلامکم, اسلامکم سین کو جما کے رکھنا ہے, سیٹی والی آواز آنی چاہیے. لا ایک الف لمبا ہے, م سنگل حرکت ہے, کم کی میم کو جما کے یہاں پہ اگر آپ نے یہاں پہ وقف کرنا ہے اسلامکم پہ, کیونکہ آپ کر سکتے ہیں نا, کہہ دیجئے کہ کیا نہ تم مجھ پر احسان جتاؤ اپنے اسلام کا. اگر آپ یہاں پہ وقف کرتے ہیں تو میم کے اوپر غنہ نہیں کریں گے, اسلامکم ہو جائے گا. لیکن اگر آپ اس کو ملا کے پڑھتے ہیں, اسلامکم کو آگے ملاتے ہیں, تو پھر آپ کو غنہ کرنا پڑے گا. ویسے یہاں پہ غنہ یہاں پہ وقف کرنا ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ وقف کریں تاکہ آپ کو مطلب واضح رہے. اسلامکم. بل, بل اللہ, بل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بلکہ. اللہ سے پہلے اب نیچے کیا آ رہا ہے؟ لام کے نیچے زیر ہے, تو یہاں پہ لفظ جلالہ کو موٹا نہیں کریں گے, بل اللہ ہو جائے گا, باریک پڑھیں گے. بل اللہ یمن علیکم, اگین وہی والا ورڈ ہے, یمن, دو پیشیں ہیں, پہلی پیش کا خیال رکھیے, نون کے اوپر غنہ ہو جائے گا. یمن, بل اللہ یمن علیکم, علیکم پہلے علیکا تھا, اب علیکم, ان ہداکم. ان نون ساکن آ گیا, آگے ہا آ رہی ہے حروف حلقی میں سے, تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا؟ اظہار ہو جائے گا. ان ہداکم, ہداکم, کم کی میم پہ کوئی غنہ نہیں کریں گے. لل ایمانی, لام زیر لام لل, لل نہیں ہونا چاہیے, جما کے رکھنا ہے, ہلانا نہیں ہے. لل ایمانی, ای یا مدہ, ما الف مدہ, ایمانی, نون سنگل حرکت ہے. ان ہداکم للایمانی ان کنتم صادقین. ایمانی کی جو نون کی زیر ہے نا, اس کو کنٹرول رکھنا ہے آپ نے کہ وہ لمبی نہ ہو, ٹھیک ہے, کیونکہ یہاں پہ کافی امکان ہے کہ آپ اس کو کریں ان ہداکم للایمانی ان کنتم, ایمانی نہیں ہونا چاہیے, ایمانی ان کنتم, ایمانی ان کنتم. ان کنتم دو جگہ اخفار ہے, ایک ان پہ اور ایک کن پہ. پہلے نون ساکن کے بعد کاف ہے اور دوسرے نون ساکن کے بعد تا ہے, دونوں ہی لیٹرز وہ ہیں جس کے اوپر اخفا ہونا چاہیے اور دونوں باریک ہیں, تو لہٰذا دونوں جگہ پہ سیم ایک ہی لینتھ کا ایک جیسا غنہ کریں گے. ان کنتم, ان کنتم, تم کی میم کو غنہ نہیں کریں گے, جما کے رکھیں. ان کنتم صادقین, صادقین, قاف کو تھوڑا سا موٹا رکھیں گے, زیر کے ساتھ ہے, اور مد عارض لگا لیں گے, صادقین, ٹھیک ہے. ان اللہ, لفظ جلالہ اگین موٹا پڑھیں گے, نون شد کا غنہ اور اس کے بعد لفظ جلالہ کو موٹا. ان اللہ یعلم, اگین وہی والا ورڈ ہے, غیب السماوات والارض, اگین یہاں پہ وقف ہو جائے گا. غی جو ہے جیسے شئی تھا, جیسے لئی تھا, ویسے غی گئی کے وزن پہ, غی غین موٹا بھی ہے. غیب السماوات والارض واللہ بصیر, واللہ لفظ جلالہ موٹا, بصیرم, صاد موٹا ہے, زیر کے ساتھ ہے, بہت موٹا نہیں ہے, نارمل سا موٹا پڑھیں گے. بصیرن تھا, بصیرن, تنوین کے بعد آ گئی ہے با,
با جب آ جاتی ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد تو کیا ہوتا ہے, نون کی آواز میم میں چینج ہو جاتی ہے. جیسے کہ یہاں پہ آپ کو ایک چھوٹی سی میم دکھائی دے رہی ہے, تو یہ کیا ہو جائے گا, را پیش میم روم ہو جائے گا, نون کی آواز میم میں بدل گئی ہے. بصیرم ایک الف کے برابر غنہ ہوگا, بصیرم بما تعملون, تعملون مد عارض لگا کے وقف کر لیں گے. ٹھیک ہے جی, سارے وقوف بھی میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. انشاءاللہ اس کو پریکٹس کریں اور کل مجھے سنا دیں. جو لوگ منڈے کو سناتے تھے وہ منڈے کو ہی سنا لیں, اور جنہوں نے